اب سوال پیدا ہوتا ہے کتنی محبت کریں، کتنی محبت کریں؟ آئیے قرآن سے جواب پوچھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو ہر انسان کو پسند ہے، ہر انسان جان چھڑکتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا خاندان، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیوی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارا وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ بزنس جو جس کے مندی سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکان جس سے تم بہت پیار کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ 8 چیزیں ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اگر یہ 8 چیزیں تم کو اللہ سے زیادہ پیاری ہو جائیں، اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہو جائیں، فَتَرَبَّصُوا تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ بہت بڑی بات کہہ دی اللہ نے۔ اگر آپ کا کاروبار، آپ کے بیوی بچے، آپ کی مال و دولت اگر اللہ سے بڑھ کے ہے، رسول سے بڑھ کے ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کے ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میرے عذاب کا انتظار کر۔ اب ذرا غور کر لینا کہ زندگی میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم اپنے کاروبار کے منافع کو ترجیح دیتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے گھر مکان کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب آئیے ہمارے موضوع کا دوسرا پوائنٹ، محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ ہر محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ ماں سے بہت محبت ہے اور بیوی سے بھی بہت محبت ہے، لیکن بیوی سے محبت کے تقاضے الگ ہیں اور ماں سے محبت کے تقاضے الگ ہیں۔ رسول سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلا تقاضا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ رسول سے محبت ہے، رسول کا ادب ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کی بات بیان ہو تو آپ کی حدیث جب پڑھی جائے تو آپ اس کو عام لوگوں کی بات کی طرح نہ لیں، نبی کی حدیث پڑھی جائے، اٹینشن ہو جائیں، آپ کان کھڑے ہو جائیں، اور جب آپ نبی کی حدیث سنیں تو اس کے بعد کوئی اگر مگر چوں چرا ایسا ہے ویسا ہے یہ کہا وہ کہا، یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ رسول سے محبت ہے تو رسول کا ادب ہونا چاہیے۔ کتنا ادب ہونا چاہیے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، جیسے تم ایک دوسرے سے چلا چلا کے بات کرتے ہو، اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اپنے نبی سے خبردار چلا کے بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ کو نبی کا مقام بتا رہا ہے، نبی کا مرتبہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نبی سے بات کیا کرو، جب نبی سے گفتگو کیا کرو تو بڑے محبت سے، بڑی نرمی سے بات کیا کرو، چلا کے کبھی بات نہ کیا کرو۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز نیچرلی کچھ اونچی ہوتی ہے، ان کو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت ثابت بن قیس کی آواز نیچرلی اونچی تھی، وہ بولتے تھے تو بہت تیز آواز آتی تھی۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم نے نبی سے اونچی آواز میں بات کی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے، کہا میں نہیں جاؤں گا نبی کے پاس، مجھے اپنی نیکیاں برباد نہیں کرنی ہے، میری آواز بڑی اونچی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم نے نبی سے اونچی آواز میں بات کی تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا، آپ نے بلایا، کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہے جو بدتمیزی سے اونچی آواز میں بات کرے، تمہاری تو نیچرل آواز۔ تو یہ ادب ہوتا ہے میرے نبی کا ادب کریں آپ۔
نبی کے نام کا ادب کریں آپ، اور ادب میں ہی شامل ہے کہ آپ نبی اکرم کا جب نام آئے تو درود پڑھیں۔ ہمارے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے صاحب یہ لوگ درود نہیں پڑھتے۔ نبی کے اوپر درود تو جب بھی نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ درود نہیں ہے؟ یہ درود ہے اور ہم یہ پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں ہم اللہم صلی علی محمد جو درود ابراہیمی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہاں صاحب، ہم درود کے بنے بنائے جو ریڈی میڈ الفاظ ہیں، درود تاج، درود لکھی، درود کروڑی، درود فلاں، درود فلاں، یہ سب ہم نہیں پڑھتے صاحب، وہ ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور درود پڑھنا چاہیے۔ اور درود پڑھنے سے ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں جب دعا کرتا ہوں تو اپنی دعا میں کچھ دیر تک میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، تو میں اپنی دعا کا کتنا پرسنٹ حصہ آپ کے اوپر درود کے لیے الگ کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے دعا کا 1/4 حصہ الگ کر دوں، وہ آپ کے لیے درود کے لیے خاص کر دوں، تو آپ نے فرمایا اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے 1/3 کہا، پھر انہوں نے آدھا کہا، پھر انہوں نے 2/3 کہا، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جو الگ سے ایک دعا کرتا ہوں، میں وہ پوری اب دعا نہیں کروں گا، اب آپ کے اوپر درود پڑھوں گا، اتنی دیر آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ سنا کہ حضرت ابی بن کعب اتنے پورے وقت درود پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اذن تخفى حمک ویغفر لک ذنبک، اے ابی بن کعب اگر تم واقعی میں ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو نوٹ کر لو، درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درود پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، اس لیے اٹھتے بیٹھتے بھی درود شریف پڑھا کرو۔ درود پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور نبی کی جب اطاعت کرو تو وداؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی شرط کے نبی کی اطاعت کرنا ہے تو کرنا ہے، نبی کی اتباع کرنا ہے تو کرنا ہے۔ نبی کی بات آنے کے بعد پھر کچھ نہیں چلے گا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ فرماتا ہے کسی مومن کو کے لیے جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کے پاس اپنا کوئی آپشن بچے، اپنا کوئی اختیار بچے۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، نبی کا فیصلہ آ گیا، بس سر تسلیم خم ہے، سرنڈر کر دو وہیں پر۔ یہ ہے رسول کی اطاعت۔ نعرہ لگانے کا نام محبت نہیں ہے، نبی کی محبت کے نام پہ جھومنے کا نام محبت نہیں ہے، نبی کا نام نامی آئے انگوٹھے کو آنکھ سے لگا لیا، یہ محبت نہیں ہے۔ نبی سے اصلی محبت یہ ہے، نبی سے سچی محبت یہ ہے، نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی اتباع کی جائے، نبی کی سیرت کو سینے سے لگایا جائے۔ میرے بھائی، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، اے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، اور جب آپ کی یاد آتی ہے دوڑا دوڑا آپ کے پاس چلا آتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں سوچتا ہوں کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا جب آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ تو نبیوں کے ساتھ چلے جائیں گے، میں تو عام آدمی ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ صحابی کا جواب نبی نے کچھ نہیں دیا، اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کر کے آئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 لے کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہیدوں کے ساتھ رہے گا، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ رہے گا۔ نبی کی اطاعت کرنے والا اولیاء اللہ کے ساتھ رہے گا، شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، قبر پہ جا کے اگربتی سلگانے والا اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہے گا۔ تو نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے میرے، اور صحابہ کرام نے مثال قائم کر کے ہم کو دکھائی، صحابہ کرام نے نمونہ قائم کر کے دکھایا کہ نبی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، نبی کی اتباع کیسے کی جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں
تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ ہمیں نبی سے اگر محبت ہے تو ہمیں نبی کی اطاعت کرنا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو، رسول جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے نبی کی محبت۔ اور آگے بڑھیں۔